آج کے اس جمعۃ المبارک میں ہمارے خطاب کا عنوان اور موضوع موت، دعا اور ایصال ثواب۔ اس موضوع پر خطاب کے لیے میں نے کتاب شفا قرآن مجید سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم میرے دل میں حق پیدا فرمائے، زبان سے حکمت بھرے جملے صادر فرمائے اور ان جملوں کو دلوں میں اترنے کی تاثیر عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ حضرات، جب بھی اس دنیا سے کسی بھی انسان کا کوئی عزیز رخصت ہوتا ہے تو دل بڑا بے چین ہوتا ہے، بڑا غمگین ہوتا ہے، بڑا اداس ہوتا ہے، اور اتنا اداس ہوتا ہے، اتنا بے چین ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ جانے والا جس جگہ گیا ہے کاش وہ مجھے بتائے کہ اس وقت اس کی کیا حاجت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، میں اس کی کس طرح سے مدد کر سکتا ہوں، وہ مجھے بتائے۔ لیکن جانے والا ایسی جگہ چلا گیا ہوتا ہے کہ وہاں کی دنیا کو، وہاں کے عالم کو نہ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں۔ جانے والے کی آنکھیں بند ہیں، زبان خاموش ہے، دھڑکنیں رکی ہیں، سانسیں تھمی ہیں، اور اس شخص کو جو بڑی انجمن میں رہا کرتا تھا، لوگوں کے ہجوم میں رہا کرتا تھا، تنی تنہا قبر کی کالی کوٹری میں ہے اور اس پر من مٹی لدی ہوئی ہے۔ ہر شخص یہ حسرت کر رہا ہوتا ہے کہ کاش جانے والا مجھے بتائے، ہمیں بتائے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا حاجت ہے، ہم کسی طرح اس کی ضرورت کو اور حاجت کو پورا کریں۔ مگر قربان جائیے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحیمی اور کریمی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام بہقی نے اسے نقل کیا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ مرنے والا تم سے کیا طلب کر رہا ہے، پر میں دیکھ رہا ہوں وہ تم سے کیا طلب کر رہا ہے۔ لوگوں تم نہیں سن رہے ہو کہ مرنے والا تم سے کیا چاہ رہا ہے، لیکن میں اللہ کا نبی ہوں، میں سن رہا ہوں وہ تم سے کیا چاہ رہا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں میت کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص کسی گہرے پانی میں گر گیا ہو اور اسے تیرنا نہ آتا ہو۔ جب کوئی شخص گہرے پانی میں گر جائے اور اسے تیرنا نہ آئے تو ڈوبنے والا کس طرح تڑپتا ہے، کس طرح چیختا ہے، چلاتا ہے، اپنے آپ کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو پاس لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان سے منت و سماجت کرتا ہے تاکہ اسے بچا لیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں یہی حال میت کا ہوتا ہے جب اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے اور اسے عالم برزخ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ جب وہ روح عالم ارواح کے تقاضوں کو دیکھتی ہے، بھلے روح بڑی نیک کی کیوں نہ ہو، بڑی پرہیزگار روح کیوں نہ ہو یا گنہگار کیوں نہ ہو، ہر روح دعا کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ بھلے بندہ اپنے ساتھ بڑی نیکیاں کیوں نہ لے گیا ہو، بڑے بڑے اعمال اپنے ساتھ بندہ کیوں نہ لے گیا ہو، لیکن جب وہ اللہ کی شان کبریائی کو قبر میں دیکھتا ہے یا عالم ارواح میں دیکھتا ہے تو اسے بڑے بڑے اعمال بھی چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ اس لیے ہر روح نیک ہو یا گنہگار ہو وہ دعا کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور آقا فرماتے ہیں اس وقت اگر کوئی اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو آقا فرماتے ہیں اسے اتنی خوشی ملتی ہے اس روح کو جتنی خوشی تم میں سے کسی ایک شخص کو پورے دنیا کے حاکم بن جانے پر ملتی ہے، یا پوری دنیا کے خزانے مل جانے پر تم ایک شخص کو جتنی خوشی ملتی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی میت کو دعا کے ملنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ہر میت دعا کا انتظار کرتی ہے، اور جب اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جاتی ہے، صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے، تو وہ روح بڑی خوش ہوتی ہے
اور جس کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہوتا وہ روح بڑی اداس ہوتی ہے. بس دفنا کر چلے آئے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اسے فراموش کر دیا, وہ روح بڑی اداس ہوا کرتی ہے. امام عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں اس روایت کو نقل کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کچھ صحابہ نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا, عرض کیا کہ حضور, ہم جو اپنی میتوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں, حضور کیا ان دعاؤں کا میتوں کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے؟ زندگی میں تو وہ اچھا عمل نہیں کر سکے, آج جب وہ مر گئے, ان کے جو بعد کے لوگ بچے ہوئے ہیں, ان کی اولاد ہے, ان کے رشتہ دار, ان کے دوست و احباب ہیں, وہ دعائیں کرتے ہیں, تو کیا ہماری دعاؤں کا کوئی فائدہ میت کو پہنچتا ہے؟ اب حضور کے جملے سنیے. حضور ارشاد فرماتے ہیں یفرحون کما یفرح احدکم بالہدیۃ. حضور فرماتے ہیں جب تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہو تو ہدیہ ملنے پر تم کو جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی میت کو دعا کے ملنے پر ہوتی ہے. تو پتا چلا میتیں دعا کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں, اور جن کے بعد والے ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتی ہیں, وہ مسرور ہوتی ہیں, اور جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہوتا وہ میتیں بڑی آسودہ, بڑی رنجیدہ ہوتی ہیں. اور ایصال ثواب کرنا, دعا کرنا, میت کے لیے صدقہ و خیرات کرنا, یہ مومنین کے حقوق میں سے ہے, اور بالخصوص قرابت داری کے حقوق میں سے ہے, اور اس کے تقاضوں میں سے ہے. اس لیے کہ دعا جو ہے یہ مومن کی بہت بڑی طاقت کا نام ہے. دعا جو ہے یہ مومن کی بہت بڑی ہتھیار, بہت بڑا مومن کے لیے ہتھیار ہے دعا کرنا. دعا عذاب اور پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے, دعا اللہ کے عذاب کو دور کر دیتی ہے, دعا تقدیروں کو بدلنے کی طاقت اس کے اندر ہوا کرتی ہے. آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی بندے کو اللہ کچھ عطا کرنا چاہتا ہے, کچھ دینا چاہتا ہے, تو اللہ اس بندے کو دعا مانگنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے, اپنی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے دیتا ہے, اس لیے کہ اللہ اس بندے کو کچھ دینا چاہتا ہے, کچھ دینا چاہتا ہے, اس لیے دعا کی توفیق عطا کر دیتا ہے. اور دعا کی طاقت کا اندازہ کریں, حضرت ایوب علیہ السلام ہیں, اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں, ایک زمانے تک, ایک بڑے وقت تک تکلیف میں وقت کو گزارتے ہیں, بیماری میں وقت کو گزارتے ہیں. ایک دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول کرتا ہے اور پہلے سے بہتر صحت ان کو عطا فرماتا ہے. پھر اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام ہیں, بوڑھے ہو چکے ہیں, عمر نکل چکی ہے, کوئی اولاد نہیں ہے. ایک دن اتفاق سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں. جب وہاں پہنچتے ہیں ہوش کا ٹھکانہ نہیں ہے, آنکھوں پہ یقین نہیں ہو رہا ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حجرے میں بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں, جس کا کوئی موسم نہیں ہے, اور جو اس علاقے میں پھل پایا نہیں جاتا وہ بھی وہاں نظر آ رہا ہے. حیرت سے پوچھا یا مریم ان لک ھذا, اے مریم یہ بے موسم کے پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے, کون ہے جو تم کو یہ پھل لا کر کے دے رہا ہے؟ تو اب مریم سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں وَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. فرماتے ہیں یہ بے موسم کے پھل دینے والا میرا رب ہے, اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر موسم کے, بغیر حساب و کتاب کے اسی طرح اپنی نعمتوں کو عطا فرماتا ہے. تو جب زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا, بڑھاپے میں ہیں, بوڑھے ہو چکے ہیں, دل میں ایک امید جاگی, اللہ کی بارگاہ میں اسی وقت ہاتھ اٹھائے. قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ, اسی جگہ کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے بے موسم میں مریم کو پھل دینے والے رب, بھلے میری عمر گزر چکی ہے, مجھے بھی اولاد کا پھل عطا فرما. اللہ وہیں کھڑے ان کی دعا کو قبول کر دیا, اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے پاکیزہ بیٹے کی ان کو بشارت دے ڈالی. دیکھا اپنے دعا میں کتنی طاقت ہے. حضرت یونس علیہ السلام ہیں, مچھلی کے پیٹ میں ہے, اور مچھلی سمندروں کی گہرائی میں ہے. اگر کوئی دوسرا ہوتا تو اللہ سے مایوس ہو جاتا, زندگی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا, بچنے کی کوئی امید نہیں نظر آ رہی. اگر کوئی ہوتا تو زندگی سے ہار جاتا, لیکن اللہ کے نبی ہیں,
زبان سے یہ کلمات ادا ہوتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس طرف کے ساتھ یہ جملے نکلتے ہیں کہ اللہ رب العزت مچھلی کو حکم دیتا ہے، مچھلی فوراً سمندر کی گہرائیوں سے نکل کر کنارے پہ آ کر ان کو باہر نکال دیتی ہے۔ یہ ہے